چوتھا T20 نیوزی لینڈ سے ہارنے کے بعد پوسٹ میچ پریس کانفرنس جو ہوئی تھی، اس میں محمد رضوان نے ایک دو پوائنٹ ریز کیے تھے جس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شعیب ملک صاحب کو مبارکباد دیں کہ انہوں نے شادی کی ہے. آج ہی خبر میں نے سنی ہے میڈیا پہ. تو کمنگ ٹو محمد رضوان پریس کانفرنس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہارنا مجھے ظاہر اچھا نہیں لگتا، لیکن مینجمنٹ آج کل کیونکہ تجربات کر رہی ہے، نئے کمبینیشنز ٹرائی کر رہی ہے، نئے پلیئرس کو ٹرائی کر رہی ہے، سو آئی ایم اوکے ود اٹ. لیکن مین پوائنٹ جو ان کا غور طلب تھا وہ تھا اپنی اور بابر اعظم کی جوڑی کا، اوپننگ کی بات. کیونکہ کسی نے پوچھا تھا ان سے، جرنلسٹ نے، کہ آپ کی جو جوڑی توڑی گئی اس پہ آپ کا کیا ویو ہے. تو اس پہ انہوں نے مطلب بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ میں مطلب خوش نہیں ہوں اس جوڑی کے ٹوٹنے میں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان ہوا اس کا. بات ٹھیک ہے، میں خود بھی اس کا بلیور ہوں کہ دونوں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دونوں T20 کے نمبر 1 بیٹسمین بھی تھے اور اکٹھے آ کے کھیلتے تھے، جس سے پاکستان کو اسٹیبلٹی ملتی تھی. اور اچھے میچز انہوں نے جیتے بھی ہیں، چیز بھی کیا ہے، 200 پلس کے ٹارگیٹ چیز بھی کیے ہیں انہوں نے. کافی اسٹیبلٹی ہوتی تھی، وکٹس نہیں گرتی تھیں، اور اچھا کھیلتے تھے. تھوڑی سی شکایت تھی ویوز مطلب فینس کو کہ سٹرائک ریٹ اتنا نہیں ہوتا، جو کہ کچھ حد تک ٹھیک بھی تھی کہ مطلب ان کا ایک اچھا ڈیسنٹ سٹرائک ریٹ ہوتا تھا، لیکن بہت فلائنگ سٹارٹ ہمیں نہیں ملتا تھا. اور لیکن جو چیز ہمیں ملتی تھی وہ تھا ایک اسٹیبلٹی اور ایک ڈیسنٹ سٹارٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ رہا ہے اس میں، سوری، اگر آپ غور کریں تو جو ٹیمز 3 سے زیادہ وکٹس لوز کرتی ہیں T20 کے اندر پاور پلے میں، سٹیٹس کہتے ہیں کہ وہ ٹیم زیادہ تر میچ ہار جاتی ہے. اور جو ٹیم اپنی پاور پلے میں کم وکٹس لوز کرتی ہے، 3 سے کم، وہ زیادہ تر T20 میچ جیتتی ہے. تو اس سٹیٹس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ان کی پارٹنرشپ بڑی افیکٹو تھی اوپننگ. خیر، میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جہاں پر میں ان کا فین بھی ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان اس ٹورنامنٹ میں، جیسے ہم نے دیکھا، سائم ایوب سے اوپن کرواتا رہے رضوان کے ساتھ، اور بابر اعظم 1 ڈاؤن آتے رہے، تو بھی یہ کوئی بری آپشن نہیں تھی. ایک اوپنر تیز کھیلنے والا آپ رکھ سکتے اوپر، ٹرائی کریں. جیسے پہلے T20 میں انہیں سکسیس ملی، 300 پلس کے سٹرائک ریٹ پہ کھیلا ہے سائم ایوب نے، اور 30 رن کے قریب کیے تھے، تو اس سے کافی فائدہ ہوا تھا ہمیں. لیکن یہ کہ اگر وکٹ گر جائے تو پھر بابر اعظم 1 ڈاؤن پہ آ جاتے ہیں اور اسٹیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اکٹھی جوڑی کی جہاں تک بات ہے، وہ رضوان اور بابر ان اینی کیس ایک وکٹ گرنے کے بعد اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، ہاں اگر رضوان آؤٹ نہ ہو تو. اب اس میں یہ والا جو ایلیمنٹ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ رضوان اور بابر کو آپس میں زیادہ دور کر دیں، یعنی کہ بابر کو فار ایگزامپل 2 ڈاؤن پہ لے جائیں، بیچ میں فخر کو ڈال دیں. اس سے میں ایگری نہیں کرتا تھا کہ مقصد تیز سٹارٹ ملنا ضرور ہے، لیکن مقصد جوڑی کو توڑنا نہیں ہے. اگر 2 پلیئرز آپس میں مل کے اچھا کھیلتے ہیں، رننگ بٹوین دا وکٹس اچھی کرتے ہیں، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، تو آپ کو وہ جوڑی کیوں توڑنی ہے؟ آپ کو کیوں زبردستی ان کو الگ کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ غور کریں تو ابھی نیوزی لینڈ کی بھی جو سیریز ہوئی ہے، بابر اعظم کا 150 اور 160 کے بیچ میں سٹرائک ریٹ تھا. رضوان نے جو کل 80 رنز کیے ہیں، اس میں ان کا 90 رن کیے، سوری، اس میں ان کا سٹرائک ریٹ بھی 140 پلس کا تھا. تو جہاں پر وکٹس گر رہی تھیں، اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 150 یا 160 یا 150 کی رینج کی، یا 140 بھی ایون اگر سٹرائک ریٹ پہ کھیل رہے ہیں اور اسٹیبلٹی مل رہی ہے آپ کی، ہر دوسرے میچ میں آپ کا سکور آ رہا ہے، کسی ایک کا آ رہا ہے، دونوں مطلب ایک نہ ایک تو کلک کرتا ہی ہے، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اس سے زیادہ اگر ان کو نیچے لے کر جائیں گے صرف اس خاطر کہ جوڑی توڑ دیں، تو آئی ڈونٹ نو آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا. اور اگر شروع میں آپ کی ایک وکٹ گری ہو اور یہ اکٹھے ہو جائیں پھر بھی چیزیں سنبھل سکتی ہیں، لیکن اگر آپ شروع میں 2 وکٹیں گرا دیں گے اور پھر اکٹھے ہوں گے تو پھر ان کے لیے بھی کھیلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے پریشر بڑھ جائے گا ٹیم کے اوپر. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس کی انڈیکیشن رضوان نے دی بھی ہے. تو تھوڑا سا میرے خیال میں پاکستانی کوچنگ سٹاف مینجمنٹ کو تھوڑا سا پیشنٹلی سمجھداری سے سوچنا پڑے گا کہ مطلب ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف جوڑی توڑنے کی خاطر ہم لوگ کہیں پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو زیادہ انسٹیبل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ فخر زمان ہے جو تھوڑا بہت کچھ عرصے میں مطلب کنسسٹنسی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس میچ میں وہ کھیلتے ہیں نو ڈاؤٹ وہ میچ چینجنگ اننگس ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب جن پاور ہٹرز یا جن بیٹسمینوں کو جلدی لانا چاہ رہے ہیں بیٹنگ میں،
وہ مطلب پرفارم نہ کر پائیں اور بالکل ہی آپ کو لیپس کی طرف چلے جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے افغانستان پاکستان کی سیریز میں بھی دیکھا ہے جب یہ بابر اعظم اور رضوان نہیں کھیل رہے تھے، اور ہم نے اس T20 نیوزی لینڈ کی سیریز میں بھی دیکھا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ شاید ابھی دوسرے بیٹسمین میں وہ والی یا تو ایبلٹی نہیں ہے یا کانفیڈنس نہیں ہے، ابھی اتنے سیٹلڈ نہیں ہے کہ وہ بیٹنگ لائن اپ کو سنبھال سکیں. تو میرا یہ مطلب پوائنٹ آف ویو ہے کہ ذرا اس چیز میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، اور فردر ہمیں میک شور کرنا ہوگا کہ بابر اعظم اور رضوان کا کانفیڈنس بھی خراب نہ ہو، اور نہ ہی ہم اس ایجنڈے پہ کام کریں کہ کسی طرح یار ان کی جوڑی کو توڑ دو، ان کو الگ کر لو، مطلب کسی سلاگر کو اوپر ڈال دیں. یہ سب چیزیں ہمیں ذرا دیکھ بھال کے کرنی پڑیں گی. اور باقی ایک اور خبر آج میں نے سنی ہے زکا اشرف کی ریزگنیشن کی، تو میڈیا پہ کافی اس پہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اینی ویز انہوں نے فیبری میں چلے ہی جانا تھا، ٹیمپریری بیسس پہ آئے تھے. لیکن میں آگے کے لیے پاکستان کی کرکٹ کی خاطر یہ کہوں گا کہ جب تک کہ نئی گورنمنٹ سیٹل نہ آ جائے، اور ایک لانگ ٹرم چیئرمین بنانا چاہیے، ورنہ بیچ میں انٹرم چیئرمین لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کافی نقصان ہوا ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں، جب مطلب زکا اشرف، اس سے پہلے نجم سیٹھی، کیونکہ انہوں نے کافی ساری اپنی چینجز کی ہیں مینجمنٹ کے اندر، اور ظاہر ہے جب مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو ٹیم پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور پلیئرس کی کانفیڈنس میں بھی کافی فرق پڑتا ہے. تو آئی ہوپ کہ مطلب اب اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. لیکن پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مطلب اسٹیبلٹی تو اوپر نہیں ہے، ٹاپ لیول پر نہیں ہے، تو کرکٹ بورڈ میں کہاں سے ہوگی. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ہم لوگ اپنی کرکٹ کا خود ہی کر رہے ہیں، اور اس نقصان کے اندر نہ صرف یہ کہ پلیئرس کے اندر ایک کانفیڈنس کی خرابی ہو رہی ہے، بلکہ ان کی جو بانڈنگ ہے وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو فی الحال میرا یہی میسج تھا.